کلاس 1 اردو کے 16ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ بیٹا آپ کا اب تک کا جتنا کام ہے وہ سب آپ لوگ کاپی میں کر رہے ہیں نا؟ سارے بچے جتنے بھی ہیں سب، ہادی، برہان، یایا، یہ سب بچے، سارے بوائز اور ساری گرلز، علیزہ، غوث اور یہ سب، انمتا، ماریا، یہ سب بچوں کا کام جو ہے یہ اب میں کل کے لیکچر کے بعد آپ کی کاپیز منگوا رہی ہوں، کتاب اور کاپی دونوں چیک کرنے کے لیے۔ صحیح ہے؟ کل سے آپ کل کا لیکچر دینے کے بعد آپ کام کمپلیٹ کر کے اور اسکول میں کاپیز جو ہے وہ سبمٹ کروائیں گے کتاب کے ساتھ۔ موتیا بھی آئے گی اور کاپی بھی آئے گی۔ آپ کا نام لکھا ہوا ہونا چاہیے، کسی کی کتاب اور کاپی بغیر نام کے نہیں ہو۔ صحیح ہے؟ اگر نام جو ہے وہ آپ کا پین کی رائٹنگ سے جو ہے وہ مٹ رہا ہو تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی کاغذ پہ کر کے اس کی چٹ جو ہے وہ آپ اس پہ پیسٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ آپ کا سبق کتاب موتیا آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو کھولیے۔ کل کے لیکچر میں میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، آگ باغ بنی۔ صحیح ہے؟ سبق کا نام تھا آگ باغ بنی، یعنی کہ آگ کیا ہوتی ہے؟ آگ سے کیا ہوتا ہے؟ جلایا جاتا ہے۔ آگ کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، آگ سے کوئی بھی چیز جل جاتی ہے۔ صحیح ہے؟ تو آگ جو ہے وہ باغ بنی، یہ ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے میں نے آپ کو کل اس کی ریڈنگ کروائی تھی، تو آپ لوگوں نے ریڈنگ کی ہوگی نا گھر میں مما کے سامنے، مما نے آپ سے ریڈنگ کروائی ہوگی۔ تو یہ جو آگ باغ بنی جو یہ سبق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے ہیں دنیا میں 1,24,000، ان میں ایک نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ نے ان کا تذکرہ جو ہے وہ سنا ہوگا، نام سنا ہوگا، لیکن ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اللہ کا گھر بھی دوبارہ بنایا تھا۔ پہلی دفعہ گھر جو تھا اللہ تعالیٰ کا جو خانہ کعبہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ لوگوں تم، کیونکہ ان کے زمانے کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پتھروں سے بت بناتے تھے اور ان کو اپنا خدا مانتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان کے سامنے روتے تھے، ان سے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ان سے دعا نہیں مانگو، یہ خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہی ہے جو سورج نکالتا ہے، جو چاند نکالتا ہے، جو ہوا چلاتا ہے، جو پانی بہاتا ہے، جو بارش برساتا ہے، جو انسان کو پیدا کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ ہر چیز کو، جو درختوں کو اگاتا ہے، پودوں کو اگاتا ہے، جو پھول لگاتا ہے، جو پھل اور سبزیاں دیتا ہے، جو اناج ہمیں دیتا ہے، وہ ہے خدا۔ تو خدا کو ایک مانو۔ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، جو ان کے وقت کا بادشاہ تھا، جس زمانے میں حضرت ابراہیم رہتے تھے، اس زمانے میں جو ان کے ملک کو چلانے والا جو بادشاہ تھا، اس کا نام تھا نمرود۔ کیا نام تھا اس کا؟ نمرود نام تھا۔ یہ نام تھا نمرود، نون میم رے واو دال، نمرود نام تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم کو، اس کو یہ بات پسند نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک خدا کے بارے میں کیوں کہتا رہتا ہے کہ ایک خدا کو مانو؟ تو اس نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم یہ باتیں مت کہا کرو، لیکن حضرت ابراہیم نے یہ بات نہیں مانی اس کی۔ تو اس نے حضرت ابراہیم کو سزا دینے کے لیے ایک بڑے سے میدان میں پورے اپنے ملک کی یا شہر کی جو لکڑیاں تھیں سب منگوائیں، اور ان لکڑیوں کو جمع کیا۔ جب بہت بڑا ڈھیر جمع ہو گیا لکڑیوں کا، تو اس میں آگ جلوائی، اور جب آگ پوری دہکنے لگی، بہت ہی جلنے لگی، ہر لکڑی جل رہی تھی، اور اس کی جو آگ کی جو لپیٹیں تھیں وہ آسمان کو چھو رہی تھی، آسمان تک جا رہی تھی۔ جیسے اس تصویر میں ہے نا، دیکھیں لکڑیوں پہ آگ لگی ہوئی ہے اور آگ جو ہے آسمان کو چھو رہی ہے۔ اس طریقے سے جب ہونے لگا تو پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بھی جو ہے وہ اس بات کے اوپر غصے کا اظہار نہیں کیا، کسی بات پہ یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں کرو، ڈرے نہیں وہ. انہوں نے نمرود سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری بات مان لوں گا، کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے جو ہے پورے اطمینان سے بہت ہی خوشی سے اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے انہوں نے نمرود کی سزا کو بھگتا، اور اس نے آپ کو آگ میں پھینکوایا. اور آگ میں آپ جب ڈال دیے گئے تو آگ کئی دن تک جلتی رہی کیونکہ بہت زیادہ لکڑیاں تھیں. جب وہ جل کے لکڑیاں ٹھنڈی ہونے لگیں اور جب آگ بجھی تو لوگوں نے کہا دیکھتے ہیں ابراہیم کا کیا حال ہوا ہوگا. تو سب لوگ جو ہیں جمع ہوئے اور اس آگ کی جگہ پر پہنچے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضرت ابراہیم تو زندہ ہیں، اور جہاں پہ ان کو پھینکا تھا آگ میں وہ آگ تو باغ بن گئی ہے. باغ تو آپ کو پتہ ہے نا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پھول پودے درخت ہوں. تو ایسی جگہ پر حضرت ابراہیم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے پھول پودوں کے درمیان درخت کے نیچے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے. صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، اس سے بات کر رہے تھے. تو یہ تھا ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین. اللہ پر پورے ایمان کی وجہ سے، پورے یقین کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، اور یہی آپ کا لقب بن گیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ بنا دیا، اور خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دوست. خلیل کا مطلب ہے دوست، اور اللہ کا مطلب ہے اللہ، یعنی اللہ کا دوست جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ملا. اور یہ حضرت ابراہیم کو اس لیے ملا کیونکہ آپ اللہ پر پورا یقین رکھتے تھے. آپ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے دل میں خیال نہیں آیا کہ میں اس آگ میں جل نہ جاؤں، لیکن آپ نے اللہ پر ایمان رکھا کہ یہ جو اللہ جو میرا اللہ ہے جس پہ مجھے یقین ہے وہ مجھے اس سے بچا لے گا. اور وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، اور آپ جو ہے آگ میں ڈالے جانے کے باوجود جو ہے وہ محفوظ رہے، اور وہاں پر باغ بن گیا. اس آگ کو باغ میں تبدیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور کیا ہوا، آپ اس باغ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے تھے، اس کا قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اس سے بات کر رہے تھے. اور پھر اس بات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ کا خطاب دیا، اور آپ کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے. صحیح ہے. اب کیا کرتے ہیں بیٹا، اب ہم بورڈ پر آتے ہیں. ابھی دیکھیں بورڈ کے اوپر میں نے اس سبق آگ باغ بنی اس سبق کے جو ہے الفاظ معنی میں نے لکھے ہیں. صحیح ہے. یہ الفاظ معنی آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہے ہیں. درج ذیل الفاظ کے معنی لکھے، اور پھر کالم بنایا، لائن کھینچی، الفاظ اور معنی لکھے. پہلا لفظ لکھا پیارے. پیارے کا مطلب ہے محبوب، یعنی جو بہت ہی پیارا ہو، جس کے بغیر انسان رہ نہ پائے. محبوب جیسے ایک ماں کے لیے اس کا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو اپنے سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں کرتی. دل چاہتا ہے کہ ہر وقت بچہ اس کے ساتھ ساتھ رہے اور وہ اس سے باتیں کرے. ایسا وہ ہوتا ہے محبوب، جس کو دیکھے بنا جو ہے وہ دن نہ گزرے. تو پیارے کا مطلب ہے محبوب. نمبر 2 ہے زمانہ. زمانے کہتے ہیں وقت اور دور کو. جس طرح یہ دور چل رہا ہے اس وقت، کووڈ کا دور ہے، پورے دنیا میں کووڈ پھیلا ہوا ہے. لوگ جو ہے اس کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، ویکسین لگوا رہے ہیں، اور علاج کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس سے بیماری سے دور رکھنے کے لیے. مختلف جو ہے اپنی صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھ رہے ہیں. نمبر 3 ہے ایمان. ایمان کا مطلب ہے مکمل بھروسہ رکھنا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا. ایمان کیا ہے؟ مکمل بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر پورا یقین. نمبر 4 ہے باغ. باغ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر درخت ہوتے ہیں، بہت سارے پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں پودوں میں. ایسی جگہ کو باغ کہتے ہیں. نمبر 5 ہے خلیل اللہ. خلیل اللہ کا مطلب ہے، خلیل کہتے ہیں دوست کو، اور اللہ کا دوست. صحیح ہے. تو خلیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دوست. تو آپ یہ الفاظ معنی اپنی کاپی کے اندر لکھیں گے. آپ نے ٹائٹل پیج تو بنا لیا ہے جو میں نے آپ کو کل دیا تھا سبق پڑھ کر. اب آپ اس کا کیا کریں گے،
اس کے الفاظ معنی لکھیں گے. یہ 5 الفاظ معنی ہیں، یہ آپ لکھیں گے اور جو ہے یہ آپ اس طریقے سے کریں گے. مکمل بھروسہ، اللہ پر مکمل بھروسہ. اس کو میں اس طرح کر دیتی ہوں تاکہ معنی آپ کے سمجھ میں آ جائیں. اللہ پر مکمل بھروسہ. ایمان کہتے ہیں اللہ پر مکمل بھروسہ. صحیح بیٹا. اب یہ معنی جو ہیں وہ صحیح ہوئے ہیں. ایمان کا مطلب ہے اللہ پر مکمل بھروسہ، یعنی اتنا یقین کہ اللہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا. اور ہمیں اس بات پہ یقین ہی ہے کہ ہم جب ہم کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کرتے تو اللہ ہمارے ساتھ بھی کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. اور ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. صحیح ہے. تو آپ یہ کام اپنی کاپی پہ کر دیں گے. اور اب میں آپ کو اس کے 2 سوال کروا رہی ہوں. صحیح ہے. صرف 2 سوال جو ہیں وہ میں آپ کو کاپی اس پہ کروا رہی ہوں بورڈ پر، پھر اس کا آپ کو جو ہے اسکرین شاٹ مل جائے گا. اوکے کلاس 1. اب دیکھیں یہ آپ نے الفاظ معنی کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے. یہ دیکھیں آپ نے سوال جواب کیا. آپ نے کاپی کے اوپر الفاظ معنی کے بعد اگلے پیج کے اوپر آپ نے سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالنی ہے. صحیح ہے. سوال جواب کی ہیڈنگ ڈال کے آپ سوال نمبر 1 لکھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے. یہ لکھنے کے بعد جواب لکھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی تھے. سوال نمبر 2، حضرت ابراہیم کو کیا کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. صحیح ہے. اس کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ میں دے دوں گی آپ کو اس کے اوپر جو ہے پیج کے اوپر، اور آپ اس سے دیکھ کے کر دے گا کیونکہ اس میں تھوڑی سی رائٹنگ جو ہے وہ رب کرنے کی وجہ سے تھوڑی سی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. تو میں آپ کو اس کا اسکرین شاٹ کر کے میں آپ کو اس طرح بھیج دوں گی آپ کو پیج کے اوپر دوسرے پیج پہ بنا کر، اور آپ یہ 2 سوال اس میں اپنی کاپی میں کر دیں گے. صحیح ہے بیٹا. تو اس طریقے سے یہ آپ کے 2 سوال ہو جائیں گے. سبق آگ باغ بنی. صحیح ہے. اس کے آپ نے الفاظ مانی اور اس کے 2 سوال آپ کے آج کے لیکچر کے ہو گئے ہیں، اور کل جو ہے آگے کا کام آپ کو کروایا جائے گا. صحیح ہے بیٹا. اور اب آپ کا لیکچر نمبر 16 جو ہے وہ یہاں پر میں ختم کر رہی ہوں. صحیح ہے. اور آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ جو ہے کل لیکچر کے بعد آپ فون کر کے یا گروپ کے اوپر آپ پوچھ سکتے ہیں. ویسے میں ہر چیز کلیئر کر دوں گی آپ کو، اس کے اوپر دوں گی سوال جواب وغیرہ تاکہ آپ اس پہ دیکھ کر لیں. صحیح ہے بیٹا. اور اب آپ کا یہ لیکچر نمبر 16 یہاں پر ختم ہوتا ہے. خدا حافظ کلاس.